अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत की पूरी कोशिश है नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की वन टाइम परमिशन दी थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनका नाम इस वक्त भी PNIL में शामिल है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। और अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया है। और इतलात यह है कि अपील तैयार है और कल ही इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कैबिनेट की कमेटी है उसने भी सिफारिश कर दी है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए। अब तक शहबाज शरीफ का नाम ECL पर नहीं है, लेकिन कैबिनेट कमेटी ने फैसला किया है, ये सिफारिश की है कि उनका नाम ECL पर डाला जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि कल काबीना इसकी मंजूरी भी दे देगी। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये खबर तो आ गई है कि कैबिनेट कमेटी ने सिफारिश कर दी है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, कब कैबिनेट का अप्रूवल आएगा और उसके बाद क्या प्रोसेस है, जरा वो एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, सर्कुलेशन में तो समरी चली होगी, उसमें अब ये कब हमें वापस भेजते हैं, कल भेज देंगे या परसों भेज देंगे। 3 किस्म की बातें हैं, मैं कौम को आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ। एक होता है PNIL, ये FIA डालती है। एक है ब्लैक लिस्ट, ये पासपोर्ट वाले डालते हैं। तीसरा है ECL, जो काबीना कमेटी डालती है, यानी लॉ मिनिस्टर एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्टर। सो अभी तक शहबाज शरीफ का नाम PNIL में है, ब्लैक लिस्ट में नहीं है। ये जो कह रहे हैं जी कि ब्लैक लिस्ट खत्म हो गया, ब्लैक लिस्ट में तो उसका नाम था ही नहीं। PNI में FIA ने उसका नाम डाला हुआ है और जो समरी भेजी गई है कैबिनेट को सर्कुलेशन के लिए, वो कैबिनेट डिवीजन से कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। और उसके बाद हमारी तरफ से तो ये जा चुका है, हर कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। क्योंकि ये 14 या 15 मुल्ज़म है, इसमें 4 जो मुल्ज़म हैं वो अप्रूवर बन चुके हैं, सुल्तानी गवाह बन चुके हैं इनके खिलाफ। सब के सब लोग जो हैं, 5 आदमी इनके खानदान के ब्लड रिलेशन वो मफरूर हैं। इट्स ए वेरी सीरियस केस। और इस सीरियस केस में जब रेफरेंस लगा हुआ है और केस कोर्ट में है और ट्रायल शुरू हो चुका है, ऐसे में भागने की कोशिश की गई है, कोई हमें नोटिस नहीं मिला जी। देखिए कौन फिर करेगा, वो अप्रूवर भी फिर इनका यही मर्जी होगी कि ये मुल्क से भाग जाएं। और ज़ाहिर है फिर इन्होंने कहा आना, ये गारंटर है नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ नहीं आया तो ये भी जा रहे हैं। और वो अप्रूवर जो हैं, जो इनके खिलाफ शहादत देने वाले हैं, वो कब केस का इंतज़ार करेंगे, कब ये मसला होगा। और आर्टिकल मेरा ख्याल 25 है कि जब सारे ही मुल्ज़म ऑलरेडी तमाम के तमाम ECL में हैं, तो एक मुल्ज़म जो है, और 5 मुल्ज़म इनके घर के मफरूर हैं, जिनमें इनके ब्लड रिलेशन है सारे, ये सारे मफरूर साहबजादे भी हैं और एक ऐसा जी। तो शेख साहब, ये जो आपका एतराज है ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास तो जो भी कानूनी ऑप्शन होगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे। आपका एतराज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर है। देखें, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी ज़ाहिर है कल अपील करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जाएगी, वो भी जाएंगे। सो ये लीगल मसला का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। गवर्नमेंट सुबह मेरे ख्याल में अपीयर होने जा रही है। जो मुझे इतलात हैं वो ये हैं कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट अपीयर होने जा रही है। और यकीनन अपोजिशन भी जाएगी कि हमारे साथ जनाब अली सहरी के वक्त हमें रोका गया, ये सहरी भी नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, और वो ब्लॉकेज है पाकिस्तान UK में, ये कतर में जाके 15 दिन करंतना करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये केस ट्रायल ना हो, कोई और मसला नहीं है। इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो विटनेसेस हैं, जो अप्रूवर हैं, जो सारे बैंक डॉक्यूमेंट हैं, देखें जी 8 से लेके 18 साल, 2008 से लेके 18 साल, 10 साल इन्होंने मौज मिला किया। अब एक केस बड़ी सीरियस नोयत का है और उसमें इनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सारे मनी ट्रेल, सारे बैंक ट्रेल, सारे बैंकों के मामलात वो सारे ऑन बोर्ड आ चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड। और 14 में से
4 ملزم جو ہے وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں. اپروور کو میرا خیال ہے سلطانی گواہی کہتے ہیں کہ وہ اگر پروو کر کیس چکے ہیں کہ اتنا ہی اسٹرانگ ہے اور تمام فیکٹس موجود ہے, تمام منی ٹریل موجود ہے, تو کیا وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے میرٹ پر ضمانت دی ہے شہباز شریف کو؟ ایک میرٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ضمانت دی جائے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیس اتنا اسٹرانگ ہے اور ایک ملزم کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ باہر چلا جائے, پتہ نہیں وہ آئے کہ نہ آئے. یہ فیصلہ تو نہیں دیا لاہور ہائی کورٹ نے؟ دیکھیں, کورٹ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے. یہ فیصلہ تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں ایک ہی دن میں کیس لگا, ایک ہی دن میں پہلے سے ٹکٹ بکنگ تھی. ان کا پہلے خیال تھا کہ ان کو لندن میں اترنے دیا جائے, انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے سارا سسٹمیٹیکلی یہ کام کیا کہ وہ نکل جائیں. PNIL میں لسٹ کلیئر نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرا خیال ہے جو فیصلہ ہے وہ بلیک لسٹ کا ہے, بلیک لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. اور کورٹ میں تو آپ دیکھیں یہ حدیبیہ سے بھی انہوں نے مینج کر لیا تھا. وہ 13 تھا یا 14 میں جب ان کا کیس چلا, جب یہ واپس آئے تو سارے یہ سلطانی جتنی شہادتیں ہوتے ہیں, جتنے ادارے ہوتے ہیں, یہ لیٹ کر دیتے ہیں. ان کی 40 سال سے یہاں ریاست بنی ہوئی ہے, یہ ایک بادشاہت انہوں نے کی ہوئی ہے, 40 سال سے انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے. سو ان کے لگائے ہوئے لوگ ہی ترقی کرتے ہیں. 40 سال میں تو آدمی ریٹائر ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. سو وہ لوگ جن پر انہوں نے احسان کیے ہوتے ہیں ان سے بدلہ چکانے کا یہ موقع دیتے ہیں. باقی کورٹ کا احترام اپنی جگہ پر ہے. کورٹ نے فیصلہ کیا کیا, انٹیریئر منسٹری کو کوئی نوٹس نہیں آیا جی. کسی نے ایک ہی دن میں سارے کام ہوئے ہیں, کسی نے انٹیریئر منسٹری کو نہیں سنا. اور انٹیریئر منسٹری جو ہے امید ہے کل یا پرسوں جو ہے کیبنٹ کی جو سرکولیشن کی سمری ہے وہ آ جائے گی اور ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں ہم سنا دیں گے. کل سنائیں یا پرسوں سنائیں. شیخ صاحب, یہ بڑا دلچسپ بات ہے. پہلے بھی جب 99 کے بعد شہباز شریف گئے تھے باہر تو وہ نواز شریف سے پہلے ملک میں واپس آ گئے. ابھی بھی کرونا سے پہلے 2000 کرونا کے دوران انفیکٹ وہ پاکستان واپس آ گئے. آخری فلائٹ UK کی جو تھی پاکستان کے لیے, اس سے وہ واپس آ گئے. پھر بھی کیبنٹ یہ سمجھتی ہے, آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے. لیکن جب نواز شریف کا جانے کا معاملہ تھا تو اس میں اکثریت کی یہ رائے تھی کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے. بہت کم لوگ تھے آپ کی کابینہ میں, فواد چودھری سمیت, جو کہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو نہ جانے دیں. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو شہباز شریف اس لیے آیا, اس کو پتا تھا کہ کرونا تباہی پھیل دے گا. جس طرح آج انڈیا میں 4-4 لاکھ لوگ پیشنٹ آ رہے ہیں اور 4-4 ہزار لوگ مر رہے ہیں اور بلیک فنگس وہاں ہو گیا ہے, اور وہاں جو ماحول بنا, شہباز شریف یہی ماحول سوچ رہے تھے کہ یہ ماحول جو ہے یہ پاکستان میں بننے جا رہا ہے. اس نے لاسٹ فلائٹ کو مینج کیا. اس کے خیال میں یہاں قبرستانوں میں انبار ہوں گے لوگوں کے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کا, اس میں صرف 14 ووٹ ڈالے کہ اس کو جانے دیا جائے, جس میں ایک میرا ووٹ بھی شامل تھا. کیونکہ میں یہ جانا چاہتے ہیں, یہ اس ملک میں آنا چاہتے ہیں مال بنانے کے لیے. یہ ان کی انڈسٹری ہے. آپ دیکھیں 8 سے 18 میں انہوں نے شوگر میں, انہوں نے پولٹری میں, انہوں نے ملک میں, انہوں نے کنسٹرکشن میں, انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے ڈالروں کی ان پہ بارش نہ ہوئی ہو. اور اب شیخ صاحب, آپ کا ووٹ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حق میں تھا یا اس کے خلاف تھا؟ میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا کیونکہ میرے خیال میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ اپنی, ہم جو سیاستدان ہیں نا, یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جناب یہ اکڑ بوم ایسی کی تیسی ہے. دیکھیں اب 70 سال اس ملک کے سیاستدانوں کی عمریں ہیں, کس چیز کی گارنٹی ہے؟ اور سب جب میڈیکل رپورٹ آ گئی, میں ان 14 سارے وزیروں نے نہیں دیا, 50 وزیروں میں صرف 14 نے ووٹ دیا, باقی 36 وزیروں نے اس کے مخالف ووٹ دیا کہ اس کو نہ جانے دیا جائے. 14 وزیروں نے اس کی حمایت میں بیان دیا, 36 نے دیا کہ اس کو نہ جانے دیا جائے. اور شہباز شریف کا تو کیس ہی نہیں آیا. لیکن شیخ صاحب, نواز شریف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دیا اس حق میں کہ وہ باہر چلے جائیں. اب شہباز شریف کے بارے میں تو آپ خود کہتے رہے ہیں کہ یہ تو میری پارٹی میں سے ہی ہے, ان کے خلاف ہیں آپ, ان کو نہیں جانے دینا چاہیے. تو میری پارٹی کا پر ہے تو میری پارٹی کا. یہاں میرے سامنے 3 دفعہ آیا, مولانا فضل الرحمان سے نہیں مل کے گیا, اس سے فون لگایا. اس کو فضل الرحمان بچہ نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ فون لگانے کا مطلب کیا ہے. 3 دن یہاں رہ کے گیا منسٹر, 3 دفعہ آیا, 3 دفعہ آیا اس عید کے بعد بھی. اور اس کی گہرائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ میرے پیر بھائی فضل الرحمان کو نہیں ملا.
اور جو عید کے بعد ان کے منصوبے ہیں اس کا خیال تھا میں نکل جاؤں گا تو پھر اس منصوبوں پہ اب وہ ایکٹیو ہونے کی بات کریں گے یہ. لیکن جو ہم نے سمری بھیجی ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی بھیجی ہے. صحیح. اور شیخ صاحب ایسا لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے کہ آپ کی کابینہ اس بات پر متفق ہے کہ شہباز شریف کو نہیں جانے دینا چاہیے. یہ مجھے بتائیے پھر وہ کون لوگ ہیں, سیاسی یا غیر سیاسی, جو چاہتے ہیں کہ شہباز شریف باہر چلے جائیں؟ ایسے بھی کوئی لوگ ہیں کیا؟ شہباز شریف خود جو ہے بہت بڑا منور ہے. وہ جب نواز شریف سعودی عرب جا رہا تھا تو وہ نہیں ساتھ جا رہا تھا, کیونکہ وہ مریم وغیرہ نے مینج کیا تھا شاہی خاندان کے ساتھ مل کے. وہ ساری موو مریم کی تھی ان کے اہل خاندان کے ساتھ. اور اب اس کی کیا سوچیں ہیں, اب نئی سیاست کیا نون لیگ کے اندر ہونے جا رہی ہے. کافی اہم دن ہے عید کے بعد, یہ سیاست کھلے گی, اب موسم کھلے گا تو سیاست کھلے گی. لیکن شیخ صاحب نون لیگ کے اندر جو نئی سیاست ہو رہی ہے اس کے اثرات حکومت وقت پر کتنے پڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں نون لیگ کے غیر سیاسی لوگوں سے بھی. اچھی بات ہے جی, اچھی بات ہو جائے, لیکن عمران خان کہیں نہیں جا رہا. یہ سارے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. یہ ساری اپوزیشن جتنا وہ ہارڈ ورکر ہے اور جتنا وہ کام کر رہا ہے, یہ سارے 2 دفعہ اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور دیکھیں جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تعلقات اچھے ہیں, ان کے سب سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. یہ ضرورت ہے اس وطن کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے عمران خان کے کوئی فیصلوں میں یا اس کی ڈیسیژن میکنگ میں کوئی فرق پڑ رہا ہے. ان سے گپ شپ تو دیکھیں نا, یہ سارے لوگوں سے ہونی چاہیے. آپ سیدھا سوال مجھ سے کریں کہ بھئی اگر ہمارے پاکستان کے ادارے, فوج ہے, عظیم فوج ہے, آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف, عید کے دن بھی وہ نماز اپنے جوانوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گزار رہے 2 دن. ایسی عظیم فوج اگر دوسری پارٹیوں سے رابطہ کرتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب سر آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ زیادہ لبرٹی لے سکتے ہیں, آپ زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں. لیکن محمد زبیر صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, بحال ہو گئے ہیں, اور یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور حکومت گھبرائی ہوئی ہے. یہ سن لیجئے, اس کے بعد جواب دیجئے گا اس کا. ہمیشہ ہمارے ریلیشن جو ہیں پاکستان فوج کے ساتھ جنرلی اچھے رہے ہیں. ویسا صلح ہو گئی؟ اب ہم سمجھتے ہیں جی بالکل صلح ہو گئی ہے, اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا میرے سے کہ یہ کیسے گریں گے. ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی. وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے گا. جی تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یہی ڈر اور خوف ہے حکومت کو. ذرا سی سیڑھی کھینچی, حکومت گئی. سر وہ کیا پدی کا شوربہ آپ سمجھتے ہیں وہ بھول گئے جو نام لے لے کر انہوں نے گجرانوالہ میں اور دوسرے پنجاب کے شہروں میں خطاب کیا. ایک یاد رکھنا, پاکستان کے ادارے جب ذہن بنا لیتے ہیں تو وہ پاکستان کی سوچ کے لیے بناتے ہیں, اور یہ کمیٹڈ ہیں جمہوریت کے ساتھ. اور یہ کیا تماشا بیچ رہے ہیں کہ ہوٹل میں چلا گیا ناشتے پہ زبردستی اور خبر لیک کرا دی, اور یہ سمجھا کہ فلاں. سعودی عرب میں باجوہ صاحب ساتھ تھے بالکل, اور ہم سے 2-3 دن پہلے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. اور جس میٹنگ میں جو مین میٹنگ ہوئی, جو ہم نے دستخط ہوئے, ایم او یوز ہوئے قیدیوں کی واپسی کے لیے, اس میٹنگ میں بھی وہ موجود تھے. سو جو 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی وہ موجود تھے. اور میں ویسے ہی زبیر صاحب اب دیکھیں اس ملک میں بات تو پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا, تو بے شک وہ تمام میٹنگز میں شامل تھے, لیکن زبیر صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے تعلقات بحال ہو گئے ہیں. میری بات سن لیں جی, پھر کہہ دیں کہ ہمارا بیانیہ ختم ہو گیا ہے, کہہ دیں کہ جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ تپڑ تھا, کہہ دیں کہ نواز شریف کی تقریر ڈسٹ بن تھی, کہہ دیں کہ جناب علی کہ مجھے کیوں نکالا والی گردان جو ہے 6 کا 36 کا پہاڑا کہ جی ٹی روڈ پہ قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آ رہی. کہہ دیں پھر یہ اس ملک میں آ کے جناب علی کہ ہم نے جو کچھ بکواس کی اپنی عظیم فوج کے بارے میں, ہم تھوک کے چاٹتے ہیں, واپس لیتے ہیں. زبیر کا بیان پھر چلا دیں آپ. شیخ صاحب شاید اس حد تک تو نہ جائیں, آپ نے شیخ صاحب شاید اس حد تک تو نہ جائیں, لیکن اگر بیانات میں نرمی آنا شروع ہو جائے, جو تمام باتیں پہلے کی ہیں وہ نہ دہرائیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, یہ کبھی کونسلر نہیں بنے,
یہ سارے ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے انڈے دینے والے اور اس کی نرسریوں سے نکل کے جوان ہونے والے لوگ یہ کس منہ سے لیڈر، یہ انقلابی بن گئے ہیں جی، یہ آج انقلابی ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ انقلابی لیڈر نہیں ہے، اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ انقلابی لیڈر نہیں ہے، تو پھر اس بات کے امکانات تو زیادہ ہو جائیں گے نا کہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں، کسی نہ کسی قسم کی ڈیل کر لیں، اپنی پوزیشن جو ہارڈ پوزیشن ہے اس کو سافٹ کر لیں، اس بات کے امکان تو زیادہ ہے نا پھر۔ دیکھیں شہزاد 3 سال گزر گئے ہیں، کل پرسوں بجٹ آ جانا ہے، 4 سال گزر جانا ہے۔ میں آج ایک آپ کو خبر بتاؤں گا، شاید کوئی پاکستان میں بلیو نہ کرے، کینڈیڈیٹوں نے ووٹ بنانے شروع کر دیے ہیں جو ہمارے مخالف بھی ہیں اور ہم بھی سمجھ لیں آپ، ہم تو پچھلی دفعہ ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کھینچ کے کہا کہ لڑو لڑو، اور ہمارا ایک نالا لیگ بن جائے تو ہم قوم کو سلوٹ ماریں گے کہ یار تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا۔ لیکن اگر جب یہ کھینچتے ہیں، جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار ہمارا مخالف بھی ووٹ بنانے لگا ہوا ہے، تو پھر ہمارے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک مختصر جواب اس کا بھی دے دیجئے، آپ نے کہا بجٹ ابھی آ جائے گا کچھ دنوں میں، یہ بجٹ پاس بھی کروا لیں گے آپ یا نہیں کروا سکیں گے؟ انشاءاللہ جہانگیر ترین وغیرہ ووٹ دیں گے جی، ایسے ہی آپ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ مجھاں دیاں مجھاں بھیڑاں ہوندیاں، یہ سنا ہے آپ نے ملتان میں لوگ کہتے ہیں مجھاں دیاں مجھاں بھیڑاں ہوندیاں، یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے۔ کبھی بھی جہانگیر ترین، میں کبھی ملا نہیں ہوں اس کو، کئی سالوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عمران خان کو ووٹ نہ دیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، میری سوچ ہے، نہ میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے نہ میری جہانگیر ترین سے بات ہوئی ہے۔ آپ کا اندازہ ہے کہ وہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے؟ شیخ صاحب ایک آخری سوال اس پہ بھی بتا دیجیے۔ میرا اندازہ اور میری اطلاعات بھی ہیں، اطلاعات بھی ہیں آپ کی؟ اچھا اپنی بجٹ میں ٹھیک ہے، میرا وہ اندازہ بھی اور میری اطلاعات بھی ہیں کہ بجٹ میں ووٹ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، حدیبیہ پیپر ملز کیس پہ پہلے بھی آپ نے بڑی امیدیں لگائی تھی کہ یہ مدر آف آل کیسز ہے، اب کیا کوئی ایسے نئے شواہد ملے ہیں جس کی روشنی میں اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جا سکتا ہے؟ میں نے لیگل سائٹ سے بات کی ہے، سو دے آر پریپیئرنگ دی کیس۔ اچھا، اور وہ لوگ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کل آپ مجھے بلا لیں کو کورٹ کے جی آپ نے یہ کہا تھا، مجھے یہ نہیں پتا، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری لیگل لوگوں سے بات ہوئی ہے جو لیگل کو ڈیل کرتے ہیں، فروغ نسیم سے بھی میری بات ہوئی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ہوئی ہے ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے، اور وہ پر امید ہے کہ یہ کیس ری اوپن کروانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا کہ کیس دوبارہ کھل سکتا ہے یا نہیں کھل سکتا۔ دیکھیں یہ مجھ سے بڑا سوال کر رہے ہیں آپ، میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ حدیبیہ پیپر مل میں گورنمنٹ ان کے خلاف جا رہی ہے، کتنے دن لگتے ہیں کیس پریپیئر کو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میرے انڈر ہے ای سی ایل ہے، اگر ای سی ایل میں کیبنٹ کی سمری رات کو آ گئی یا کل آ گئی یا آئی ہوئی ہے دفتر میں تو ہم اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے، کل کریں یا پرسوں کریں، پریس کانفرنس میں بتا دیں گے کر دیا جی، عدالت میں جائیں آپ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور 1 منٹ ٹھہرے، 15 دن کی ان کو 15 دن کی ریویو کی بھی ان کو اجازت ہوگی کہ 15 دن کے اندر شہباز شریف اپیل کر سکتے ہیں انٹیریئر منسٹری میں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اور اس کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پچھلے 7 روز سے اسرائیل فلسطین میں عالمی جمہوری اصولوں، بنیادی انسانی حقوق اور میڈیا کی آزادیوں کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہے ہیں، مگر مغربی ممالک اسرائیل کو روکنے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے بیت المقدس، غزہ اور ویسٹ بینک سمیت فلسطین کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے جس قسم کا رویہ اپنایا گیا ہے اور اس پر جس قسم کا رد عمل دنیا کی طرف سے سامنے آیا ہے اور مغربی میڈیا نے ان واقعات کو جس انداز سے رپورٹ کیا ہے، اس نے عالمی برادری اور خاص طور پہ مغربی ریاستوں کی دوہری پالیسی اور جانبدارانہ رویے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اسرائیل 7 روز سے غزہ پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز زمینی راستوں کے ذریعے غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسپتالوں، ریفیوجی کیمپس اور میڈیا ہاؤسز کو تباہ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کی تمام توجہ صرف حماس کے راکٹ حملوں پر ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی مذمت کرنے کے بجائے فلسطینی شہریوں کی مزاحمت کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی تک نہ ہی امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ نے کوئی مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 190 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 52 بچے بھی شامل ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے کل اپنے بیان میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ غزہ پر اس وقت تک آپریشن جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل کے اپنے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔
पिछले 2 रोज के दौरान चीन अमेरिका से मुतअद्दिद बार अपील कर चुका है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए गजा में जंग बंदी करवाई जाए, मगर अमेरिका मुसलसल सीज फायर की कोशिशों की मुखालफत कर रहा है। और ये वो दोहरा मयार है जिसका फलस्तीनियों को सामना पिछले 72 साल से करना पड़ा है। यानी कि अमेरिका, जिसे इस वक्त दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, वो ना ही इसराइल की जारियत को रोकवाने के लिए कोई अमली किरदार अदा कर रहा है, ना ही इसराइल के हमलों की मजम्मत कर रहा है, बल्कि इसराइली हमलों को सेल्फ डिफेंस कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और इसका सारा खमियाजा फलस्तीन के लोगों को सहना पड़ा। रमजान के आखिरी हफ्ते में मस्जिद अक्सा पर हमला किया गया और आज गजा मैदान जंग बना हुआ है। इजरायली हमलों में तकरीबन 200 फलस्तीनी की शहादत के बाद आज OIC का पहला इजलास हुआ। इस इजलास के बाद OIC ने अपनी करारदाद में इसराइल से मुतालबा किया है कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले बंद करे। करारदाद में इसराइल को खबरदार किया गया है कि अल-कुद्स शरीफ और मस्जिद अक्सा उम्मा के लिए रेड लाइन है। इसराइल हालात को मजीद बिगाड़ने से बाज आए और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती फौरी बंद की जाए। करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया है कि सलामती कौंसिल फौरी तौर पर इसराइली हमले बंद करवाए। इसी इजलास में पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे और उन्होंने भी इसराइली बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। OIC के अलावा अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी शुरू हुआ है और अब देखना यह होगा कि इस इजलास के बाद इसराइल की जानिब से गजा पर हमले रुकते हैं या नहीं, और ये बर्बरियत मजीद जारी रहती है या ख़त्म हो जाएगी। और इस अहम मसले पे सबसे पहले हम बात करेंगे गजा में मौजूदा मकामी सहाफ़ी वफ़ा अल-उदैनी से, और इसके बाद सारे मामले पे तज्ज़िया लेंगे मलिहा लोधी साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया वफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से इसराइल जो है मुसलसल गजा पर बमबारी कर रहा है, जिसमें बच्चों को निशाना बनाया गया, औरतों को निशाना बनाया गया, वहाँ पे हस्पतालों को, रेफ्यूजी कैंप्स को, मीडिया हाउसेस पर भी बमबारी की गई। आप तो खुद वहाँ पर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड है, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो चुका है गजा में और लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? Yeah, regarding the situation here in the Gaza Strip, actually, I can tell you that what is going on here in the ground, it's, it's genocide indeed. Really, every single day there is a massacre. Actually, we have over than 160 Palestinians got murdered, and over than 50 of them are children, and over than 30 of them are women. So most of the casualties and most of the victims are just civilians and just children and women. And I can tell you that in every single moment I can hear massive explosions and every house here in Gaza is shaking. Also they bombed infrastructure, they bombed the electricity lines, they bombed the banks, shops, as their officials say, their officials say that we will not leave Gaza at this time. We will turn them into the stone era. वफ़ा, हमने भी जो कवरेज देखी उसमें भी हमें पता है कि बहुत ही वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त अफसोसनाक है, लेकिन दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो खामोश रहे हैं। मगरबी ममालिक के ख़ास तौर पे उन्होंने कोई बड़े बयानात नहीं दिए, ना मजम्मत की है, लेकिन हमने ये देखा है कि शहरियों ने मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर प्रोटेस्ट किया है, वहाँ पर एहतजाज किया है। तो जो गजा के अवाम है वो इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है दुनिया से? We do believe that they can do something like this, and they can put pressure on their governments and their leaders and their presidents in order to stop arming Israel, because Israel just used the most powerful, the most developed weapons against the people of Gaza. And here the people of Gaza, they don't have any weapons, and nobody, just rockets and homemade rockets indeed, and none of the Arab countries or the Western countries aid them with weapons or anything else. वफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बात करते हैं मकामी सहाफ़ी हैं वफ़ा, वहाँ पे वो बता रही थी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ज़्यादातर हमलों में सिविलियंस शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे और औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इस सूरत हाल पे, पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर बरतानिया, अमरीका और यूनाइटेड नेशन में मलिहा लोधी साहिबा से एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 7 रोज से इजरायली फोर्सेस गजा पर हमला कर रहे हैं और हमलों में 190 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जो हमले हुए हैं इजराइल की जानिब से वो अस्पताल पे भी किए गए हैं, रेफ्यूजी कैंप्स पे भी किए गए हैं, मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया गया है। और अब से कुछ देर पहले OIC का इजलास खत्म हुआ है और करारदाद में OIC ने यह मुतालबा किया है कि सलामती काउंसिल फौरी तौर पर इजरायली हमले बंद करवाए। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास है। अब देखना यह कि इस इजलास के बाद डी एस्केलेशन होती है या नहीं होती है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मलिया लोधी साहिबा ने, जो कि साबिक सफीर हैं और रिप्रेजेंट कर चुकी है पाकिस्तान को बरतानिया, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा। पूरी सूरत हाल हमारे सामने है और इस पूरी सूरत हाल के बावजूद हम देख रहे हैं कि मगरबी ममालिक से खास तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। कंडेम करना तो दूर की बात है, इसको सेल्फ डिफेंस कह के, इजरायली सेल्फ डिफेंस कह के जस्टिफाई किया जा रहा है। इस डबल स्टैंडर्ड की वजह क्या है, इस हठधर्मी की वजह क्या है कि एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, ह्यूमन क्राइसिस जन्म ले रहा है गजा में, उसके बावजूद ये तमाम मगरबी ममालिक और खासतौर पर जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं वो खामोश हैं? मेरा ख्याल है वजह तो बहुत जाहिर है और क्लियर है कि अवाम जो है मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो या मगरबी ममालिक हो, उनकी तरफ से तो हम देख रहे हैं जिस किस्म की आप कह सकते हैं ग्लोबल सॉलिडारिटी, मैं समझती हूँ अनप्रेसिडेंटेड है। आपको पता है मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, लंदन में बहुत बड़ा हुआ, बगदाद में हुआ, टूनीसिया में हुआ, जो जिस मुल्क का आप नाम लें, ऑस्ट्रेलिया तक का हुआ। लेकिन जो मगरबी हुकूमतें हैं उनकी तरफ से ना सिर्फ खामोशी है, बल्कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इजराइल का है हक सेल्फ डिफेंस का, लेकिन इजराइल की तरफ से जारियत हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जिम्मेदार मुल्क है, जो कि तारीखी तौर पे जिसने के फलस्तीन का जो इशू है, जो कि आपको मालूम है शहजाद, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे पुराना इशू है मकबूजा कश्मीर के साथ, ये दोनों इशू सबसे पुराने हैं जी। लेकिन बिग पावर पॉलिटिक्स की वजह से 80 से ज्यादा रेजोल्यूशंस हैं फलस्तीन पे UN सिक्योरिटी काउंसिल के और जनरल असेंबली के। उसके बावजूद एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का जो बार बार रुकावट बना है, ऑब्स्टिकल बना है, इम्पेडिमेंट बना है किसी किस्म के रेजोल्यूशन पे जो कि फलस्तीन का हो सकता है। और उसका नाम आपको पता है, आज भी अमेरिका ने ताखीर की, डिले किया सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और वो फिर फाइनली आज हो रही है। लेकिन आपने खुद भी यूनाइटेड नेशन पे इस इशू पर कई मरतबा बात की है, लेकिन ये जो मगरबी ममालिक हैं जो कि बड़े हसास हैं खासतौर पे ह्यूमन राइट्स जैसे इशू को लेकर, वहाँ पे उनको नहीं नजर आता कि किस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है फ़लस्तीन में, गाज़ा में, और इसके बावजूद किसी की तरफ से कंडेमनेशन नहीं आती। यानी कि अगर किसी और मुल्क ने ये किया होता है तो अब तक उस पर सैंक्शंस लग जाते, उसकी लीडरशिप को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता। ऐसा कुछ हम नहीं देखते। इसकी क्या वजह है? इजराइल क्या बहुत बड़ा कोई सुपर पावर है या मिलिट्री पावर उनकी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक पावर उसकी इतनी ज़्यादा है? क्या वजह है कि जो रियासत मगरबी ममालिक हैं वो उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो इसकी यही है कि जो मगरब है उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनको कुछ जगहों पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नजर आते हैं और वाकई जैसे आपने कहा वहाँ सैंक्शंस भी लगा देते हैं, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के इख्तियार में है। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल ने बार बार मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, बहुत जल्दी होती है उनको अमूमन। लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है उस पर आपको मालूम है कि अमेरिका ने 45 से ज़्यादा वीटोज किए हैं रेजोल्यूशंस पे। मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आते हैं वहाँ उसको वीटो कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैनुल अक़वामी कंसेंसस है, जिसकी एक एक्सप्रेशन हमने देखी है मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस में, वो ये है कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो पुरअमन तौर पे ज़रूर रिजॉल्व होना चाहिए, जिसके बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। और उस बेसिस पे 2 स्टेट सोल्यूशन का एक यानी कि सोल्यूशन दिया गया है कि यानी कि 2 स्टेट्स होने चाहिए। इजराइल ठीक है, इजराइल राइट टू एग्जिस्ट है अगर उसका, तो फ़लस्तीन जो है उसका भी राइट टू एग्जिस्ट है। ना सिर्फ राइट है लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंटिगुअस पैलेस्टीनियन स्टेट जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्री 1967 बॉर्डर्स जी। तो ये चीज तो कंसेंसस है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंसेंसस को इम्प्लीमेंट करने में मेरा ख्याल है जो मुल्क हावी होता है या ऑब्स्टिकल बनता है वो हमेशा अमेरिका ही होता है।
بالکل ویسے ہی ہے جیسے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے حوالے سے بھی سیلف ڈٹرمنیشن کا تو کہا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جو پری 1967 کی باؤنڈریز تھی اس کے مطابق 2 اسٹیٹ ہونے چاہیے، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اب اس پہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آج کی میٹنگ کے بعد ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید جو ایسکیلیشن ہے اس میں تو کمی آئے، لیکن اس کے علاوہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کیسے کیا جائے؟ پھر اگر امریکہ ہر دفعہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے تو اور آپشنز کیا ہیں پھر دنیا کے پاس؟ دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل سے جو زیادہ اہم سفارتی فورم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں جس کے پاس، جیسے کہ میں نے کہا پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایک ملک کو وہ کوئرس کرے یا اس کو پریشر کرے یا اس کو سینکشنز کے نیچے لے کے آئے تاکہ وہ ملک اس کے مطابق چلے، ریزولوشن کے مطابق۔ اب یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپشن کیا ہے، آپشن دیکھیں سپر پاور اس وقت جو ہے وہ گلوبل پبلک اوپینین بھی ایک سپر پاور ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ گلوبل پبلک اوپینین کے ذریعے، اور اگر مسلم ممالک ڈیوائیڈڈ نہ ہو، شہزاد اس وقت تو ڈیوائیڈڈ ہیں، دیکھیں جس قسم کے سینز آپ نے دیکھے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور میں نے دیکھے ہیں وہ تو ہارٹ بریکنگ ہے۔ یعنی کہ اس قسم کا ظلم جو ہے اس کا تو کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہمیں ملتا ہے ماڈرن ہسٹری میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں جو تاخیر ہوئی ہے، کال فار سیز فائر بھی نہیں ہوا ابھی تک، اس میں بھی امریکہ نے تاخیر کی ہے۔ اور تاخیر کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ امریکہ تب کال کرتا ہے سیز فائر کے لیے جب اسرائیل تیار ہوتا ہے۔ آپ نے مسلم ممالک کی بات کی کہ وہ یونائٹڈ نہیں ہے، وہ یونائٹڈ ہو بھی جائیں تب بھی اب تک ہمیں نظر آیا ہے کہ کنڈیمنیشن تو نظر آتی ہے، وہ مذمت کرتے ہیں تمام چیزوں کی، لیکن عملی طور پہ کیا ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے، یا امریکہ اگر ان کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ایسے عملی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں مذمت کے علاوہ؟ دیکھیں اگر مسلم دنیا یونائٹڈ ہو اور وہ ایک ہی آواز سے بیہائنڈ دا سینز جس قسم کے پیغام دے سکتی ہے امریکہ کو کہ جی امریکہ، یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈپلومیٹک کاسٹس ریز کر سکتے ہیں ایک ملک کے موقف کا۔ سو امریکہ نے جو موقف اس وقت اپنایا ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی پالیسی فالو کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ نے کی تھی، جو کہ بالکل ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے، جن کو ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر نہیں آتے۔ تو میں سمجھتی ہوں عملی طور پہ یہ اس پریشر کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے، لیکن اگر پیچھے سے کچھ ممالک ان کو یہ کہیں کہ جی ہم اپنے صرف پبلک کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ویسے ہم سیریس نہیں ہیں، تو ظاہر ہے امریکہ تو پھر موو نہیں کرے گا۔ تو نہ صرف میں سمجھتی ہوں مسلمان دنیا کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، جو باقی کے P5 ممبرز ہیں، چین، روس اور جو نان پرماننٹ ممبرز بھی ہیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کلیکٹیو وائس ہونی چاہیے مختلف ممالک کی طرف سے۔ دیکھیں یہ ایک ناممکن چیز نہیں ہے، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیں پیلسٹینین ریزسٹنس بہت سٹرونگ ہے، اور میں کہوں گی یہ مومنٹ آف ٹریجڈی ہے لیکن مومنٹ آف اپرچونٹی بھی ہے۔ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر سفارتی دباؤ اتنا ہو جو کہ امریکہ کو ایک طرح سے اس پوزیشن پہ لے کے آئے کہ وہ ایک حل ڈھونڈے فلسطین کا، نہ کہ صرف اسرائیل کی بلائنڈلی سپورٹ کرتے رہیں، تو اس سے کچھ نکل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔